تم نے علی کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا؟ تمہیں نہیں خبر کہ جو علی کو تکلیف دیتا ہے وہ نبی کو تکلیف دیتا ہے، اور جو نبی کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ عز و جل کو تکلیف دیتا ہے، اور جو اس طرح کرے اس پہ اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ پوچھتے ہو کہ میں نے آپ کو کب تکلیف دی ہے؟ علی کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا تم نے؟ فرمایا جس بات سے علی کو تکلیف ہوتی ہے مجھے رسول کو بھی تکلیف ہوتی ہے، مجھے رسول کو بھی کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنی قربت اور کتنی بڑی اعلی شان کے اعتبار سے سمجھایا۔ حدیث نمبر 4676، 4600 اور کرنا، کتنی مقدس حدیث ہے۔ جاء رجل من اہل الشام فسب علیا عند ابن عباس رضی اللہ عنہما، ایک شخص ملک شام سے جناب سیدنا عبداللہ بن عباس کی بات کرنے آیا کہ خارجی گروہ کا کوئی شخص ہوگا، اور جیسے ہی آیا فسب علیا تو مولا کائنات کی شان کے خلاف اس نے بولنا شروع کر دیا۔ کن کی بارے میں؟ عبداللہ بن عباس کی بات، بس عبداللہ بن عباس نے فرمایا بول رہا ہے ان کے بارے میں مولا کائنات کی شان میں ایسے کلمات جو بولنے نہیں چاہیے۔ فقال ابن عباس یا عدو اللہ، آپ فرماتے ہیں اے اللہ کے دشمن۔ بھائی بات کے بول رہے وہ کہ اللہ کے بارے میں تو نہیں بول رہا تھا، فرمایا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ علی کے بارے میں زبان دراسی بولتا علی کو ہے۔ صحابہ کے مفتی نے فتویٰ دیا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن۔ مطلب کیا نکلا؟ جو علی کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن ہے، اور جو نبی کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ تبھی تو فرمایا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن چپ کر جا، اے اللہ کے دشمن چپ کر جا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اسیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے رسول اللہ کو تکلیف دی ہے۔ اسلوب دیکھو، صحابہ کی محبت دیکھو، مولا کائنات سے کس قدر محبت تھی۔ وہ مولا کائنات کے بارے میں کچھ کلمات کہہ رہا، سب سے پہلا فتویٰ دیا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن۔ اور جب یہ فتویٰ دے دیا تو پھر فرمایا اسیت رسول اللہ، تو نے کس ہستی کو تکلیف پہنچائی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ساتھ ہی قرآن سے آیت پڑھ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے علی کو بھونکنے والا سن، تو نے رسول کو تکلیف دی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو اللہ کے رسول کو کیا دے؟ تکلیف دے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس تکلیف دینے والے پر اللہ کی دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی وہ ملوک ہوگا۔ آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ایسے شخص کے بارے میں بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اہانت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائی آپ اس آیت، آپ کے اسلوب اور اس بندے کے کلام کو آپس میں ملائیں، پھر سمجھ آئے گی مولا کائنات کی شان کس قدر ہے۔ آنے والا کن کی شان میں کیا ہے؟ ایسے کلمات جو مولا کائنات کی شایان شان نہیں تھے۔ اور عبداللہ بن عباس نے کیسے جواب دیا کہ تو صرف علی کا نہیں، ہمارے نزدیک تو اللہ کا دشمن ہے، اور ہمارے نزدیک تو نے صرف علی کو نہیں تکلیف دی۔ اسیت رسول اللہ،
تم نے اللہ کے رسول کو کیا دی ہے؟ پھر فوراً قرآن سے اپنے اس دعوے پہ دلیل کو لے آتے ہیں. فرمایا سنو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو کیا دیتے ہیں؟ تکلیف. حالانکہ تکلیف تو علی کو دے رہے تھے. ملائے نا ان جملوں کو آپس میں. وہ علی کو تکلیف دیتا ہے، آپ فرماتے تمہیں اللہ اور رسول کو تکلیف دی ہے. اللہ اور اس کے اور جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے، فرمایا پھر اللہ کی اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، تو آخرت میں بھی کیا ہے؟ لعنت ہے. اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اہانت والا کیا کر رکھا ہے؟ عذاب تیار کر رکھا ہے. میرے بھائی غور کرو، رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس قدر اپنی امت کو سمجھایا کہ دیکھو یہ علی ایسی ہستی ہیں کہ ان کا مخالف صرف علی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ حقیقت میں تو وہ اللہ کا دشمن بن جاتا ہے. حقیقت میں کس کا؟ اللہ کا. اور جو اللہ کا دشمن ہو وہ مسلمان ہوتا ہے؟ نہیں. بولو تو صحیح. نہیں. بدتر سلوک کیا ہے؟ علی کا دشمن اللہ کا بھی دشمن ہے، رسول اللہ کا بھی دشمن ہے. بڑی مشہور حدیث پڑھنے لگا ہوں. قال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم علی مع القرآن والقرآن مع علی. اس کو تو سمجھنے والے ہی بہتر سمجھتے ہیں. ہم جتنے کلمات اپنے علم کے مطابق عرض کر سکتے ہیں. فرمایا کہ غور کرو علی کا مقام کیا ہے، علی کا رتبہ کیا ہے، علی کی شان کیا ہے. علی مع القرآن. فرمایا علی ہر وقت قرآن کے ساتھ ہوتا ہے. علی ہر وقت قرآن کے ساتھ ہوتا ہے. اگلے جملے والقرآن مع علی، علی تو قرآن کے ساتھ ہوتا ہی ہوتا ہے. فرمایا اس کی تو شان یہ ہے کہ قرآن خود علی کے ساتھ. القرآن اور یہ کوئی عام زبان ہے جس سے یہ کلمات نکلے ہیں. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ والی زبان ہے کہ مصطفیٰ کریم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، رب کا کلام ہوتا ہے. زبان مصطفیٰ کریم کی چلتی ہے، اسی زبان سے کلمات ہیں. علی مع القرآن بل قرآن مع علی. فرمایا علی قرآن سے جڑا رہتا ہے اور قرآن ہر وقت علی کے ساتھ رہتا ہے. اور سرکار نے فرمایا لن یتفرقا، فرمایا یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے. نام نون کو کیوں لے آتے ہیں؟ جو دروازی شان سمجھتے ہیں گرامر کو، علم سب سے جن کا شغل ہے تعلق ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ لام نون کی وجہ اور ضرورت کیا پڑتی ہے. فعل مضارع پہ جب لے آنے ہیں تو آخر کیوں لے آتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے. ہاں حتی یاردا علی الحوض، فرمایا حوض کوثر پہ علی اور قرآن مجھ سے مل جائے گا لیکن جدا نہیں ہوں گے. لیکن جدا نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے کچھ آگے پڑھنا ہے جس میں شاید کسی کو کوئی مسئلہ ہو. ہم اس پڑھنے کے متعلق کچھ حدیث کو پہلے نقل کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اشعار پہ کسی کو تنزیہ کلمات کی ضرورت نہ پیش آئے. ورنہ جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا
اگر ہم اس سے نکلیں تو آپ ہمیں ٹوکیں، اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو پھر مان لیں، پھر مولا کرام کی شان کو مان لیں۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، غور کرنے کے مترادف یہ بات ہے، بڑی اہم ترین بات ہے، اس کائنات میں، اس ایمان کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کا ذریعہ کیا؟ ایمان کو آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی معرفت، حلال اور حرام کی معرفت، جائز اور ناجائز کی معرفت کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ علم شریعت، علم دین سے۔ پوری شریعت کا تعلق کہ بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی پہچان حاصل ہو، رسول اللہ کی پہچان حاصل ہو، حلال اور حرام کا پتہ چلے، جائز اور ناجائز کا پتہ چلے۔ اس کے لیے کون سی چیز کا ہونا ضروری ہے؟ علم شریعت۔ رسول اللہ سے پوچھ لو کہ علم شریعت ملتا کہاں سے؟ پھر وہ جملہ ہم بولنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ ساری باتیں اللہ رسول کی معرفت، شریعت، حلال حرام علم سے تعلق رکھتی ہیں۔ علم نہ ہو تو بندے کو ان چیزوں کی معرفت نہیں ہوتی، پہچان نہیں ہوتی، حلال حرام کا پتہ نہیں ہوتا۔ سرکار سے پوچھ لیں علم ملتا کہاں سے؟ تو علم کے ذریعے اللہ کی بھی معرفت ہے، تو پھر یہ کہنا کوئی بے جا تو نہیں ہے۔ سرکار سے پوچھ لیں اللہ کی معرفت ملتی کہاں سے؟ علم کے ذریعے مصطفیٰ کریم کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر یہ جملہ بے جا تو نہیں، سرکار سے پوچھ لو یا سنا آپ کی پہچان کیسے حاصل ہوتی ہے؟ قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، رسول اللہ کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، وعلی پڑھو حدیث، علی بابها، علی اسے علم کے شہر کا کیا ہے؟ اگلی بات فرمایا تو جو میری امت میں سے چاہے کہ مجھے علم نصیب ہو جائے تو فرمایا پھر وہ دروازے کی بارگاہ میں آ جائے، وہ دروازے کی بارگاہ میں آ جائے۔ علم کا شہر وہ ہستی ہیں رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام، جو فرماتے ہیں خود فیض القدیر جلد نمبر 1 میں حدیث موجود ہے، فرمایا جب پہلے شہر کی تھوڑی سی آپ کو وضاحت تو کرتے ہیں نا، اس شہر کے دروازہ بھی تو آخر اللہ کے حق میں مقام رکھتا ہوگا۔ فرمایا جب قیامت کے دن ہم جنت کی طرف جائیں گے، کس طرف جائیں گے؟ اور اس جنت کے دروازے کو دستک دیں گے، یہ شہر علم ہے۔ فرمایا آج تو جبارہ مستقبلی، اے میرے غلاموں، جب میں جنت کو جاؤں گا تو جب دروازہ کھلے گا، آج تو جبارہ مستقبلی، میرا رب اپنی شایان شان میرے استقبال کے لیے جنت کے دروازے کے قریب تشریف لائے۔ فرمایا میں علم کا کیا ہوں؟ اور شاید وہ ہے جن کے استقبال کے لیے رب جنت میں ما یلیق بشانہ، جس نے اس کی شان کے ایک اور بات اور معنی سے نا اس کا کچھ شہر کی شان میں جہاں ہے نا کہ ہر ایک قوم، ہر ایک شخص کی توجہ کا ایک مرکز ہوتا ہے، توجہ کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل کرتے ہوئے علامہ سید محمود آلوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا
کہ اے محبوب، حدیث قدسی لکھی ہے، اے محبوب ہر ایک کی توجہ کا ایک مرکز ہے، انسانوں کی عبادت میں توجہ کا مرکز کعبہ ہے، جس کی طرف منہ کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ اے محبوب ان کا یہ توجہ کا مرکز ہے، عین عبادت۔ اگلی بات سننے کے قابل ہے، فرمایا اے محبوب مقدس میری بھی ایک توجہ کا مرکز ہے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب جس طرح ہر ایک کا ایک قبلہ ہوتا ہے، توجہ کا مرکز ہوتا ہے، اے محبوب میرا بھی ایک قبلہ ہے۔ اللہ کرے کہ کسی کو سمجھ آ جائے، کہیں کو شرک کا فتویٰ نہ ٹھوک دے، ورنہ ہوتا کچھ نہیں۔ کیونکہ سرکار نے خود فرمایا اللہ کی قسم میری امت شرک نہیں کر سکتی۔ ہمیں سرکار کی زبان مقدس اور قسم پر اعتماد ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کچھ ہو سکتا ہے میری امتی مشرک۔ اور اب اس کو سنو، شہر علم کی بات، سرکار نے فرمایا اللہ فرماتا ہے ہر ایک کا ایک قبلہ ہوتا ہے، جس کی طرف وہ کیا کرتا ہے؟ توجہ کرتا ہے۔ محبوب میرا بھی ایک قبلہ ہے، میرا بھی ایک قبلہ ہے۔ اب سننے کے قابل ہے کلمات، فرمایا قال اللہ عز و جل وانت قبلتی، اے محبوب میرے قبلہ آپ ہیں۔ وَأَنْتَ قِبْلَتِي، آپ ہی میری توجہ کا مرکز ہے، آپ ہی میری توجہ کا مرکز ہے۔ یہ ان کا شہر ہے، اور اس شہر تک پہنچنے کے لیے سرکار نے راستہ مولا کائنات کو بتایا ہے۔ میں ادھر آنا ہے پہلے ادھر جا، میرے پاس آنا ہو تو پہلے علی سے ہو کے آنا، پہلے علی سے۔ فرمایا کیونکہ جو کسی شہر میں جانا چاہے، فرمایا وہ بغیر دروازے کے تو نہیں جا سکتا، اس لیے ہم نے جس چیز سے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، مصطفیٰ کریم کی معرفت، مصطفیٰ کریم کی شان، عزت و عظمت، حلال و حرام، پوری شریعت کا نظام علم پر ہے۔ فرمایا علم اتنا خیر تو علم۔ بات کو آپ کسی اس تناظر میں دیکھو نا، اللہ کی معرفت علم کے بغیر ناممکن، اللہ کی پہچان علم کے بغیر ناممکن ہے، مصطفیٰ کریم کی شان و پہچان علم کے بغیر ناممکن ہے، حلال و حرام کی پہچان علم کے بغیر ناممکن ہے۔ فرمایا جب سب کچھ علم سے ملتا ہے، اے میرے غلاموں تمہیں نہ بتا دوں علم کہاں سے ملتا ہے؟ فرمایا علی کے گھر سے ملتا ہے۔ فرمایا ایسے پہنچو گے، پہلے علی کی بارگاہ میں آنا، پہلے علی کی بارگاہ میں آنا ہوگا، کیونکہ ہم نے تو شان دی ہے کہ قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہے۔ اب اگر کسی نے علم لینا ہے تو مولا کائنات کی بارگاہ قدسیہ میں